السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ 30 تک بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے، اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، یہ اقوم۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن کریم۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ اہل ایمان جو میدان عمل میں اترتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان میں سے سب سے بڑا درجہ ان اہل ایمان کا ہے جو اپنے اپنے دائرے میں میدان عمل میں اترتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنا، میدان عمل میں اترتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، یہ قرآن کریم ایسے ایمان والوں کو بہت بڑے اجر کی خوشخبری سناتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ قرآن کریم اس بات کی بھی خبر دیتا ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ قرآن کریم اس حقیقت کی بھی خبر دیتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، یہ انسان شر مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، اور شر اس اصرار سے مانگتا ہے جیسے اس کو خیر مانگنی چاہیے، حالانکہ جس اصرار سے یہ شر مانگ رہا ہے اسی اصرار سے تو اس کو خیر مانگنی چاہیے۔ غصے میں کہتا ہے لے آؤ اپنا عذاب۔ نبی کی دعوت سے جب کافر انسان تنگ آتا ہے تو پھر آخری حماقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی کو چیلنج دے دیتا ہے کہ جس عذاب کی تو دھمکی دے رہا ہے نا اس کو لے آؤ، اور یہ اس کی سب سے بڑی اور آخری حماقت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد عذاب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ مناظرہ کرتا رہتا ہے، مجادلہ کرتا رہتا ہے، بحث مباحثہ کرتا رہتا ہے، اور اب اس امید پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ نبی ڈی ٹریک ہو جائے گا، اپنا راستہ چھوڑ دے گا۔ لیکن جب وہ نبی سے اور نبی کے پر ایمان لانے والوں سے نا امید ہوتا ہے تو پھر حماقت کی انتہا پر اترتے ہوئے صاف کہہ دیتا ہے کہ نبی، تم جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو اس کو لے کے آ جاؤ۔ جن جلا کے کہتا ہے یا مذاق سے کہتا ہے، تمسخر سے، ٹھٹا کرتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، دونوں صورتیں بنتی ہیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ کافر انسان خیر کو جیسے مانگنا چاہیے ویسے یہ شر کو مانگتا ہے، یہ شر کا سوال ہی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز واقع ہوا۔
اور ویسے یہ دیکھا جائے آیت تو کافروں پہ چسپاں ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ کوئی شخص بیمار ہو، بھلے کتنا ہی نیک ہو، آپ دیکھیں وہ موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ یہ کرنا غلط ہے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے یا اللہ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، جب اللہ تعالیٰ، اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو اس سے پہلے مجھے بغیر آزمائش میں ڈالے، فتنے میں ڈالے تو مجھے اٹھا لے۔ لیکن آپ بہت سے نیک لوگوں کو بھی دیکھ لیں، طبیعت کے خلاف بات ہو جائے، خصوصاً بوڑھے والدین میں یہ بات ہوتی ہے، جب وہ ناہنجار بچے کو سامنے دیکھتے ہیں، نافرمان بچوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے نظر انداز کرنے کو دیکھتے ہیں، تو وہ اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ شریعت کی حد بھی کراس کرتے ہوئے اپنے لیے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، اور یہ موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی خوش قسمت کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے ہوں، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ سے لمبی نیک زندگی مانگنی چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی 63 سال عمر تھی تو بس میری 63 ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال ہیں، یعنی ایسی حماقتیں ہم کرتے ہیں نا جس کی کوئی حد نہیں۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لمبی عمر والا خوش قسمت ہے۔ کتنے بعد نبی علیہ السلام کی 63 تھی، میری 63 ہونی چاہیے۔ تیرے اعمال کیسے ہیں؟ خالی عمر پہ جاتے ہو، اعمال پہ بھی تو دیکھو۔ یا یہ کہ بس میری 63 ہوگی، اب 63 سے آگے بڑھ گئی، کا ایک نیا آرڈر اللہ نے جاری کر دیا۔ اب وہ نیا آرڈر پتہ نہیں کب ختم ہوگا، ابھی تک چل رہا ہے۔ پتہ چل گیا ہوگا جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک نیا آرڈر آ گیا، پہلا آرڈر ختم ہوا، اب نیا آرڈر آ گیا جی، اب نئی عمر شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ سارا قصور ممبر پہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ممبر کو سننے والوں کا۔ جب وہ ایسی حماقتیں سر دھن کے سنتے ہیں نا، حضرت تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، 63 سے بھی اوپر گزر چکی، کہہ دیا تھا میری عمر صرف 63 ہوگی، اب کینیڈا کے مزے کون چھوڑے؟ تو کہنے ایک نیا آرڈر آ چکا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے! نہیں ہوتا بھائی ایسے، جب موت کا وقت آ جائے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا بس۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ارے ہم نے دن رات کو اپنی قدرت کے دو نشان بنا دیے ہیں، اور دو نشان بھی متضاد نشان ہیں۔ ایک بے نور ہے اور ایک وہ ہے جس میں نور ہے، جس میں ہم کچھ دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے ہمیں سارا کچھ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کیا شاہانہ انداز ہے اللہ کا۔ ہم نے لیل و نہار کو اپنی قدرت کے نشان بنا دیے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات کے نشان کو بے نور کر دیا، اس میں سورج روشن نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کو ایسی اپنی قدرت کا ایسا نشان بنایا ہے جس میں سب کچھ دکھتا ہے، نظر آتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس میں سورج کا اجالا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ دن کی روشنی میں، اس کے اجالے میں لوگ کسب معاش کریں، حصول معاش کے لیے تگ و دو کریں، روزی روٹی کی فکر کریں اپنی۔ یہ حلال روزی روٹی کی فکر بھی عبادت ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم لوگ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ رب کا فضل یہاں روزی روٹی مراد ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور ہم نے یہ دو قدرت کے نشان بنا دیے، ایک کو بے نور کر دیے، دوسرے میں سورج کو رکھ دیا، اس لیے تاکہ تم سالوں کا حساب کر سکو۔ یہ دن کے آنے جانے سے سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ والحساب،
تاکہ تم اپنے باقی حساب کتاب بھی ان دنوں کے آنے جانے سے تم رکھ سکو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت صاف بتاتی ہے کہ کسب معاش دن کی روشنی میں ہونا چاہیے، رات کی روشنی میں منع نہیں ہے، لیکن مزاج یہ ہے، دن کی روشنی بنی اس لیے کہ اس میں کسب معاش ہو، روزی روٹی کی فکر ہو، اور رات بنی اس لیے کہ اس میں اللہ کی عبادت ہو اور بندہ آرام کرے۔ انشاءاللہ سورہ مزمل پہ اگر ہم نے آئندہ جمعہ بات کی، اگر کوئی اور کرنٹ ٹاپک نہیں آیا تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ رات بنی اس لیے کہ بندہ آرام بھی کرے، پھر اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اللہ کی عبادت بھی کرے۔ رات اس لیے نہیں بنی کہ مال روڈ تہجد کے ٹائم تک آباد ہو اور جیسے ہی اٹھنے کا وقت ہو تو مال روڈ سونے کی تیاری شروع کر دے۔ آپ دیکھیں مال روڈ پہ آ کے، اس کی روشنیاں اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک رات ہوتی ہے، رات ڈھلنے لگتی ہے، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، اب بندوں کو اٹھنا چاہیے تو مال روڈ سونا شروع کر دیتا ہے۔ الٹی گنگا۔ پھر ہم کہیں گے برکتیں ہیں، ممکن نہیں ہے۔ ابھی ایک دن کے لیے آپ دیکھیں کہ بیرون میرے خیال قصور کی طرف ناکہ لگا دیا گیا تھا، شاید اس طرف بھی ناکہ لگا دیا گیا تھا، ہر طرف تھا، تو لاہور میں تو ٹریفک ہی نہیں تھی، حالانکہ لاہور کے اندر تو ناکے نہیں تھے۔ تو میں ساتھی کو کہہ رہا تھا ہر شہر کی سہولیات اس شہر کو دے دی جائیں تو یہ سڑکیں آئندہ 100 سال کے لیے بھی کافی ہیں۔ ساری سہولیات آپ نے کھینچ کے لاہور کو دینی ہے، گجرانوالہ کو دینی ہے، فیصل آباد کو دینی ہے، سیالکوٹ کو دینی ہے، کراچی کو دینی ہے، تو پورا ملک تو انہی شہروں میں آ کے بسے گا۔ تو پھر جو ٹریفک ہوگی وہ کیڑی کی چال چلے گی، اور آپ ٹریفک کو صرف لال بتی سے کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کریں گے، اور کیا کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ خیر ایک الگ موضوع ہے۔ صحابہ کرام نئے شہروں کو آباد کیا کرتے تھے، اسی شہر میں ترقیاتی کام کرتے نہیں رہتے تھے، کھدائی کرتے رہو، کبھی پرپل ٹرین بناؤ تو کبھی اورنج ٹرین بناؤ، تو کھدائیاں کرتے رہو، نئے سے نئے شہر آباد ہوتے تھے۔ یہاں چند شہروں کو آباد کیا جاتا ہے، ان کو اپنا مرکزی حلقہ بنا دیا جاتا ہے، اسی بیس پہ پھر پورے ملک سے ووٹ لیے جاتے ہیں۔ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، میں اس پہ رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دن اور رات بنائے ہیں، تو دن اور رات کا مزاج رکھا ہے۔ دن اس لیے رکھا ہے کہ روزی روٹی کی فکر ہو، اور رات اس لیے رکھی کہ اس میں عبادت بھی ہو۔ دن میں بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن رات کی تنہائی کی عبادت وہ اپنا مزہ دیتی ہے، اس کا اپنا مزہ ہے۔ آپ دن کی روشنی میں بھی اللہ اکبر کہہ کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا اپنا پڑھا ہوا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن رات کی تنہائی میں ذرا آپ 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں، آپ ہلکا بھی پڑھیں، آپ کے کان سن رہے ہوتے ہیں سارا کچھ۔ انشاءاللہ سورہ مزمل میں اللہ نے چاہا تو شاید اس پر بھی بات ہوگی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے ہر چیز کی جو ضروری ہے انسان کے لیے، ہم نے اس کی تفصیل کر دی، وضاحت کر دی، دینی امور کی، دنیاوی امور کی۔ دنیا کے امور مباحات کا دائرہ ہے، وہ دنیا کے امور وحی کے طور پہ نازل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے بندے کی عقل کے حوالے کر دی ہیں۔ بندہ جن امور کو اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا تھا براہ راست وحی کی رہنمائی کے بغیر، نبی صرف ان کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ نبی کوئی کیمسٹری، فزکس کی یا نومیریکل یا میتھمیٹیکل فارمولے سمجھانے کے لیے نبی نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کے وارثوں کا یہ کام ہے۔ آج جو نبی کے وارثوں سے تقاضا کیا جاتا ہے، ایک عجیب بات ہے، عالم بھی ہو تو ڈاکٹر بھی ہو، عالم بھی ہو تو انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو تو قانون۔ کیوں بھائی؟ وجہ؟ پھر تو ایک انجینئر کو ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پوری یو ہونی چاہیے، یو میں کے ہونا چاہیے، وکالت کی تو لائسنس ہی نہیں ہونی چاہیے جب تک اس نے کیا کہتے ہیں ڈاکٹری نہ کی ہو۔ یہ صرف یتیم اللہ کا دین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مولوی کو یہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے۔ وہ ایک اکا دکا ہوتے ہیں جن کے پاس 4 قسم کی ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روٹین میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شعبہ اپنا پورا وقت چاہتا ہے، ہر شعبہ اپنا پورا وقت چاہتا ہے۔
گزشتہ میں ایک نوجوان عالم مجھے ملے یہاں، شاید آج بھی ہیں کہ نہیں واللہ عالم، تو ابھی بھی فارغ ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑا سے جذباتی ہوتے ہیں وہ، تو کہیں گے جی بس میری خواہش ہے کہ میرا ذریعہ معاش الگ سے ہو. تو یہ خالی جذباتی باتیں ہوتی ہیں، عملی دنیا میں آئے تو پھر پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کا ذریعہ معاش بھی الگ نہیں کیا. اس سے مال غنیمت میں پورا 5واں حصہ اللہ کے نبی کا ہے. حضرت عمر کے دور میں جہاں فوجیوں کی تنخواہیں لگیں وہاں علماء کی تنخواہیں، جو ائمہ موذنین خطباء، ان کی تنخواہیں لگیں. اگر مولوی کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے تو پھر میرے خیال جرنیل کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر جرنیل کی بھی نہیں ہونی چاہیے تو عدالت میں فیصلہ کرنے والوں کی بھی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سارے دین کے کام ہیں، بنیادی ستون ہیں. صرف مولوی کو ہی نیچے رکھ کے اوپر سے آرے سے ذبح کرنا ہے آپ نے. عجیب پھٹیک سی عجیب حماقتیں خدا کی قسم. پھر میں نے اس بچے کو سمجھایا، میں اللہ کے بندے ذریعہ معاش الگ کرنے کے بعد تمہارے پاس ٹائم کتنا بچے گا تم دین کا کام کرو گے، صرف یہ بتا دو. بس اتنی بات کرو، تمہارے پاس وقت کتنا بچے گا. کھوکھلی باتیں کرنا بہت آسان ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وکل شیء فصلناہ تفصیلا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. ہم نے ہر انسان کی گردن میں اس کا عمل، اس کی قسمت لٹکا دی ہے، ہار بنا دیا، ہار بنا کے پرو دیا، لٹکا دیا اس کی قسمت کو، اس کے عمل کو. ہر انسان کی گردن میں ہی اس کا عمل ہے، اس کی قسمت ہے. قسمت کیا ہے؟ اس کی نیک بختی یا اس کی بدبختی، اس کی سعادت یا اس کی شقاوت، اس کی خوش نصیبی یا اس کی بد نصیبی اس کی اپنی گردن میں لٹکی ہوئی ہے. اس کا عمل برا ہو یا اچھا اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. کل یہی چیزیں سامنے آئیں گی. اس کی جو قسمت ہے وہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کسی کو زبردستی گمراہ کر دیا ہو. اللہ نے اپنے علم کے زور پر پہلے ہی، اللہ کو اپنے علم کے زور پر پہلے ہی سے پتہ ہے فلاں بندہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوگا، اپنے ہی اختیار سے ہدایت کو، راستے کو چھوڑے گا اور اپنے ہی اختیار سے گمراہی کے راستے کو اپنا لے گا. تو بدنصیبی اور خوش نصیبی کی وجوہات، اسباب خود انسان کی ذات کے اندر ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا عمل، اس کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. اگر وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے، جنت کا مستحق نہیں بنتا تو وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر وہ جنت کا مستحق بنتا ہے، جہنم کا نہیں بنتا، تو اس میں اس کی تدبیروں کا، اس کے عمل کا بہت بڑا کردار ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اس نے خیر اور شر کے راستوں کو دیکھا، راستوں کو دیکھنے کے بعد اس نے خیر کے راستے کو اپنی مرضی سے اپنا لیا. اتنا اختیار اللہ نے بندوں کو دیا ہوا. لا الہ الا اللہ. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا. قیامت کا دن ہوگا، ہم اس کے سامنے اس کی ایک کتاب پیش کر دیں گے، ہر ایک کو اس کی کتاب پیش کر دیں گے. ہوتے ہیں نا معزز جج جب ریٹائرڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال اس کی کتاب کی شکل میں ہائی کورٹ والے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اس کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس پر اس کی ایک پوری بک تیار ہوتی ہے، وہ اس آنریبل جج کو دے دی جاتی ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ فیصلے کیے. پوری بک تیار ہوتی ہے. ہم بھی اللہ کے معزز بندے ہیں سارے کے سارے. جب یہاں سے اس دنیا سے جائیں گے ہماری کتاب تیار ہوئی ہوگی. پھر اللہ بند کر کے نہیں دیں گے، قیامت کے دن کھول کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ میرے بندے تجھے زحمت بھی نہ ہو کھولنے کی، پڑھ. اسی میں اس کی بدقسمتی یا خوش قسمتی. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش قسمت بنایا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے سامنے کتاب کھول دیں گے، منشورہ، کھلی ہوئی، اور پھر کہیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب. یہ تیری اپنی تصنیف شدہ ہے، یہ تیری اپنی تصنیف شدہ ہے. سال 2 سال پہلے ہم نے یہاں ایک سیریز شروع کی تھی سوالات کی، تو اس میں یہ بات بھی آئی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا
قرآن کریم کے علاوہ بھی ایک کتاب موجود ہے جس میں زیر زبر شد مد میں کوئی فرق نہیں، وہ قرآن کریم کی طرح لا ریب فیہ ہے۔ بخاری بھی لا ریب فیہ نہیں، اس کی بھی بعض احادیث پر اعتراض ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی طرح ایک اور کتاب بھی جو قرآن کریم ہی کی طرح بالکل لا ریب فیہ ہے، وہ بندے کی اپنی تصنیف ہے، اس کا اعمال نامہ ہے۔ جو بندہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر کے کتاب تیار کرتے ہیں، وہ اس کا اعمال نامہ ہے، اور قیامت کے دن اس کے اللہ ہاتھ میں دے دیں گے، کھول کے دے دیں گے، اقرأ کتابک، پھر حکم ہوگا پڑھ تو اپنی کتاب جو تو نے خود اپنی تصنیف کی۔ کتابک کہا ہے، یہ نہیں کہا اقرأ کتابنا، حالانکہ اللہ کہہ سکتے تھے، پھر ہم یہ تعویل کرتے ہماری کتاب اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ بھئی اللہ نے تیار کی، ہم تو تیار نہیں کر سکتے، اس حوالے سے وہ اللہ کی کتاب، لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، یہ کتاب تیری تیار شدہ ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو اپنی ذات کا خود محاسب ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اس دنیا میں جو سیدھی راہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اس دنیا میں گمراہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہی لیے گمراہ ہوتا ہے، اس کا وبال خود اسی کے اوپر ہے، اس کا نقصان نہ اللہ کو، نہ اس کے رسول کو، نہ دین کو ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ اٹھائے گا، نہ اٹھانے کی خواہش و تمنا کر سکے گا، نہ اٹھانے دیا جائے گا، نہ وہ خود اٹھائے گا، نہ اس کے اندر سکت ہوگی۔ اور آج یہاں جنت کی ٹکٹ ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تیرے سارے اعمال ہمارے ذمہ ہیں، اور تو ہمیں ذرا ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ الاٹ کر دے، ہم تو یہ جنت دیتے ہیں بدلے میں۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ نکمی دنیا کا چھوٹا سا نکما پلاٹ، اس کے بدلے پوری جنت کی الاٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے ہی بندے کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے نا، جو اتنا درک بھی نہیں رکھتا، اتنا ادراک بھی نہیں رکھتا، کہ جو خود بے وضو ہے، جس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس سے وہ جنت کی گارنٹی لیتا ہے۔ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہاں بیٹھا رہتا ہے، اس سے وہ بندہ جنت کی گارنٹی لیتا ہے۔ جو خود قسمت کا مارا ہوا فٹ پاتھیا ہے، اس سے جا کر وہ جنت کی گارنٹی اور اپنی قسمت پوچھتا پھرتا ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ نام نہ رکھیں، ستارے نہیں ملتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی مجھ سے یہاں کسی اچھے ساتھی نے یہی مسئلہ پوچھا، حالانکہ یہ مسئلے ضرور پوچھیے، ہم یہ نہیں کہتے، میں کوئی حوصلہ شکنی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ آپ مجھ سے آ کے پوچھیں گے جی 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، تو آپ پوچھیں گے تو میں آپ پر کیا فتویٰ لگاؤں گا، اس سے بڑا فتویٰ اس پہ لگنا چاہیے، اس سے بڑا فتویٰ اس پہ لگنا چاہیے جو آ کے پوچھے جی ہم ایسا نام رکھیں، کہتے ہیں جی ستارے نہیں ملتے ہیں۔ ستارے ہمارے نوکر ہیں، ہمارے غلام ہیں، یہ ستارے ہماری باندیاں ہیں۔ آپ اپنے نوکر سے پوچھیں گے میرا فیوچر کیسا ہوگا، اپنے گھر کی ذرا میڈ سے پوچھ لینا جا کر۔ یہ ستارے ہمارے نوکر، ہمارے غلام، پوری کائنات اللہ نے ہماری غلام بنا کے رکھ دی ہے، اور ہمیں صرف اپنا غلام بنا کے رکھا ہے۔ کہ میرے بندے کی پوری کائنات تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، یہ پوری کائنات کا قانون ایسا ہے کہ یہ قانون انسان کے نفع میں کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ سوئی ڈوبتی ہے، اتنا بڑا لمبا تڑنگا بحری جہاز نہیں ڈوبتا، تو پانی کو اس قانون کا پابند کس نے بنایا اور کس کے مفاد میں بنایا؟ ہمارے مفاد میں۔ یہ پوری دنیا ہماری نوکر ہے، اور ہم کس کے نوکر ہیں؟ صرف ایک اللہ کے۔ اور اللہ نے جس چیز کو ہمارا نوکر بنایا، ہم اس کے نوکر بن رہے ہیں۔ ہم پتھروں کو خدا بنا رہے ہیں، ہم ستاروں کو خدا بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ستارے نہیں ملتے، کیا طاقت ہے کوئی ستارہ میرے اور آپ کی قسمت کے اوپر اثر انداز ہو جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارے عقیدے کا یہ حال ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں
جو اس توہم پرست قوم سے، اس توہم پرست قوم اور اس بے شعور قوم کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صحابہ سے دشمنی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ خبردار معاویہ نام نہ رکھنا، خبردار عمر نام نہ رکھنا، بھاری ہوتا ہے۔ عمر واقعی بھاری ہے، ایران کو فتح کرنے والا عمر بھاری ہے نا، ہلکا پھلکا تو نہیں ہے، بڑا بھاری ہے عمر۔ ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا ماری ہوتی۔ خیر ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہے، اللہ دیکھتا ہے بندے کے اعمال کیسے ہیں۔ کہ تو عمر باری ہے، لفظ بھی اللہ کیسے نکلواتا ہے منہ سے کہ تو عمر نام رکھیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے نام ہمارے بچوں کی شخصیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ انڈین اداکاراؤں کے نام نہ رکھیں، ان کی پرسنالٹی آپ کی بچیوں کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ میرے عزیزوں میں ایک پڑھے لکھے، حالانکہ ڈاکٹر ہیں وہ، انہوں نے اپنے بچے کا نام احمد رکھا۔ مجھے بڑا اچھا نام لگا، بیٹھے ہوئے تھے گھر میں تو انہوں نے فاروق احمد لغاری پہ نام رکھا تھا۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احمد کی نسبت کدھر ہے؟ انہوں نے فاروق احمد لغاری پہ نام رکھ دیا۔ خیر وہ بھی بیچارہ 5 وقت کا نمازی تھا، اس میں شک نہیں ہے۔ سیاسی اختلاف کسی کا وہ اپنی جگہ، لیکن دیکھو نا دنیا کے اعتبار سے ہماری سوچ کہاں جاتی ہے اور دین کے اعتبار سے کہاں تک جاتی ہے۔ بس یہ شعور کا فرق ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ آج گارنٹیاں دیتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، قبر میں منکر نکیر کو آپ کے پاس نہیں آنے دیں گے۔ اب تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں، دفن کرنے کے بعد مرشد صاحب پیچھے سے کھڑے ہو کر اندر ناولی بوٹیاں پھینک رہے ہیں۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کے ایگزامینیشن حال ہے کہ وہ عالم برزخ ہے۔ باہر سے آپ بوٹیاں پھینکے، مر رب کہاں، جواب دے ربی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا بس چلے تو یہ موبائل کے سگنل بھی اندر پہنچا دیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ کہتے ہیں ہماری عادت یہ ہے، ہماری سنت یہ رہی ہے، ہم تب تک کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک اس میں کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اب آخری رسول آ چکے ہیں پوری دنیا کے لیے، بس اتمام حجت ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، یہ بھی ذرا کان کھول کے سنیے گا اس آیت کو۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا وہاں؟ وہاں کا خوشحال طبقہ بڑے بڑے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ وہاں کا خوشحال طبقہ، با اختیار طبقہ، صاحب اقتدار طبقہ، جس کے ہاتھ میں معاشرے کی لگام ہوتی ہے اور معاشرہ جس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، جس کی چال ڈال کو، جس کے طور و اطوار کو، جس کی اٹھک بیٹھک کو اور جس کے فیشن کو معاشرہ کاپی کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، معاشرے کا یہ خوشحال طبقہ جس پہ باقی سارا معاشرہ اس کو کاپی کرتا ہے، وہ نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب بتائیں خوشحال طبقہ نافرمانی کرے گا تو کس بلندی پہ جا کے کرے گا؟ بلندی کا لفظ ہی غلط ہے، کس گہرائی میں جا کے کرے گا، کتنے نچلی سطح پہ اتر کے کرے گا، کیونکہ اس کو قدرت ہے مال و دولت کی، وہ جو مرضی کرے۔ غریب تو تمنا کرتا رہتا ہے، شیخ چلی کے خیالات بناتا رہتا ہے، رال ٹپکاتا رہتا ہے۔ فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، جب معاشرے کا یہ طبقہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جو معاشرے کا چھوٹا طبقہ ہوتا ہے نا اس کو کاپی کرتا ہے۔ جب معاشرے کا چھوٹا طبقہ اس کو کاپی کرتا ہے تو وہ جو نافرمانی ہوتی ہے پورے معاشرے میں عام ہو جاتی ہے،
پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اختیارات، اپنی لگام قوم کے نیک لوگوں کے ہاتھوں میں دیں۔ غلط ہاتھوں میں لگام آئے گی، ان کا ہر قول، ہر عمل فیشن بن کے سامنے آئے گا، چاہے وہ غلط ہو۔ پھر لوگ اس کو کاپی کرتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ ایک وقت تھا نا، ایک وزیر اعظم نے کہا تھا پیتا ہوں مگر تھوڑی سی پیتا ہوں، کام بھی تو کرتا ہوں 18 گھنٹے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا بندہ ہے جو نماز تو پڑھتا تھا، اس کے بعد پھر کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی جو کہے کہ میں پیتا ہوں، چاہے وہ پیے الگ بات ہے، لیکن پھر یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ چاہے یہ شراب کو کوئی سوشل ڈرنک کہہ دے، لیکن علل اعلان پینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وچوں تو سارے عیسائی بنے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے ہاں تو حرام ہے، اسی کے پرمٹ پر یہاں کی ایلیٹ کلاس ساری شراب خور، شراب نوشی کرتی ہے، بہت بڑی تعداد۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی کیا کہتے ہیں، اس کا پروسیس یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ پہلے خوشحال طبقہ، وہاں کا بڑا طبقہ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، چھوٹا طبقہ اس کو کاپی کرتا ہے، نافرمانی پورے معاشرے میں عام ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ۔ ہم نے اپنے بندے نوح کے بعد بڑی بڑی قومیں آئیں، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تمہارا پروردگار ہی اپنے بندوں کی ہر عمل سے باخبر ہے اور دیکھ رہا ہے بندہ، کون سا بندہ کیا کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ عاجلہ جلدی ملنے والی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں عاجلہ چونکہ دنیا نقد ہے، اسی یہاں عاجلہ دنیا کو کہا گیا۔ آخرت تو بظاہر ادھار ہے نا، حالانکہ جو ایمان لاتا ہے نقد کام شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کردار ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے، اس کی سیرت کو دیکھ کے دوسرے متاثر ہو کے ہدایت پانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے نعمت اللہ کی طرف سے، لیکن جو اصل جنت ہے وہ تو ادھار پر ہے نا، ابھی یہی تو امتحان ہے۔ اس لیے عاجلہ دنیا کو کہا گیا، جو اس جلد ملنے والی چیز ہی کی طلب رکھتا ہے۔ من کان یرید العاجلہ، صرف دنیا کا خواہش مند ہے، بس اسے بس دنیا کا پروٹوکول ملے، دنیا کی طاقت ملے، دنیا کے اختیارات ملے، دنیا کی حکومت ملے، دنیا کی کمال ملے، دنیا کی دولت ملے، دنیا کی کوئی اور چیز ملے۔ کہا عجلنا لہ، ہم بھی اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، فیہا اس دنیا کے اندر، ما نشاء، یہ نہیں کہ اسے جو مانگ لیے دے دیا، نہیں، مانگتا تو وہ ہے صرف دنیا، ہم دینا چاہیں تو اپنی مرضی سے جتنا ہم دینا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر یہ نہیں کہ جس نے مانگا اس کو دے دیا، لمن نشاء، جسے ہم دینا چاہیں اسے دیتے ہیں، اور جتنا چاہیں اتنا دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ یہ بھی کس کے لیے؟ جو صرف دنیا کا کتا ہے، دنیا کا طالب ہے، بس دین نہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ایسے شخص کو ہم جہنم پہنچا دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا ملامت زدہ ہو کر، رحمت سے دھتکارا جائے گا، محروم ہو کر۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کی زندگی کا طلبگار ہو۔ صرف طلب کافی نہیں ہے، جنت مل جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بندہ بیٹھ جائے۔ وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی پھر اسی طرح کرے جس طرح حق ہے کوشش کا۔ اس سے ساری بدعات باہر نکل گئیں۔ سعیہا وسعی لہا کافی تھا، لیکن سعیہا پھر کہا کوشش بھی وہ کرے جو آخرت کی زندگی کے لیے کوشش جیسی ہونی چاہیے۔ وہ کیسی ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ نے اعمال بتائے، جو فکر بتائی، جو نظر بتائی ہے، جو عقیدہ بتایا، جو نظریہ بتایا، بس۔ عبادات ایسی چیز ہے کہ ہم قیاس سے، گمان سے، اپنی اختراع سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ سائنسی ایجادات جتنی مرضی کر لیں، شریعت کے دائرے کے اندر منع نہیں ہے، یہ مباحات کا دائرہ ہے، اور نہیں نبی اس کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے نبی پر کوئی میتھمیٹیکل یا فارمولہ نازل نہیں ہوا، نہ کسی نبی نے، نہ کسی صحابی نے کوئی نومیریکل سمجھایا آپ کو۔ وہ دنیا کے حوالے کر دیے، جیسی دنیا ہو، جتنی ترقی کرنی کر لو، تمہیں آزادی ہے شرعی حدود کے اندر۔
کیونکہ اس میں انسانی عقل کام کر کے نتیجے تک پہنچ جاتی ہے، صحیح یا غلط۔ صرف وحی کا علم ایسا ہے بغیر رہنمائی کے یہ عقل پہنچ نہیں سکتی تھی، اس لیے انبیاء کا نزول ہوا۔ اس لیے کہا گیا جو آخرت کا طلبگار ہے کوشش بھی ایسی ہو جو آخرت کی زندگی کو طلب کرنے کے مناسب ہو۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یہ نہیں کہ یہ جمعہ کا دن ہے آج بڑا مزہ آ رہا ہے 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ لیں، جی بڑا مزہ آ رہا ہے موسم بڑا اچھا ہے چلو یہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لیتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ عبادات اپنے دائرے میں محدود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُوَ مُؤْمِن، پھر یہ بھی شرط ہے، صرف اعمال کافی نہیں ہے اسلام میں۔ وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ کہ ایمان ہو اس کے اندر، ایمان کے بغیر پوری دنیا کو وہ ڈونیٹ کرتا پھرے، پوری دنیا کے غریبوں کا انتظام کر دے، اور سوشل ورک اس کا اتنا ہو کہ پوری دنیا میں وہ ضرب المثل بن جائے، حاتم طائی کی طرح جائے گا وہ حاتم طائی کی طرح جہنم میں ہی، کیونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اور آج اسی چیز کی کمی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے بڑے بڑے کافروں کے سوشل ورک کو لے کے یہاں کا بے شعور طبقہ جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے کہتا یہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے تو پہلے پھر حاتم طائی کو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی دولت ہے۔ کہا جو آخرت کا طلبگار ہو، اعمال بھی پھر اسی کے مناسب ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوشش کی اللہ قدر کریں گے، ان کی قدر کی جائے گی۔ اور جہاں تک بات دنیا کی ہے كَكُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، جہاں تک دنیا کی بات ہے ہم اس میں کفر اور اسلام کی تمیز نہیں رکھتے۔ جو ہم سے بغاوت کرتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں، جو ہماری مانتا ہے ہم اسے بھی دے دیتے ہیں، بسا اوقات تو باغی کو اللہ زیادہ دے دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، یہ تیرے پروردگار کی عطا ہے جو کافر مسلمان سب کے لیے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا کسی پر بند نہیں دنیا کی۔ ہاں ہدایت کی عطا صرف اسی کو ملے گی جو ہدایت طلب کرے گا۔ ہدایت طلب کرنے پہ فرعون کی بیوی بھی آ جائے تو رضی اللہ عنہا بن جاتی ہے، اور ہدایت کو چھوڑنے پر نبی کا بیٹا، نبی کا باپ، نبی کا چچا بھی آ جائے تو لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، دنیا کی زندگی میں ہم ایک پر دوسرے کو کیسی برتری دیتے ہیں۔ کوئی مال میں بڑا ہوا ہے، کوئی اختیار میں بڑا ہوا ہے، کوئی طاقت میں بڑا ہوا ہے، کوئی جسمانی صحت میں بڑا ہوا ہے، کوئی کس میں کوئی کس میں، کوئی سیرت و کردار میں بڑا ہوا، اونچے نیچے سارے ہیں۔ کہا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یہی تمام کیٹیگریز آخرت کی زندگی میں بھی ہوں گے، بلکہ وہاں بدرجہ بہتر ہوں گی۔ اکبر درجات، درجہ بندی کے اعتبار سے آخرت کی جو درجہ بندی بہت بڑی ہے، فضیلت کے اعتبار سے جو آخرت کی درجہ بندی ہے وہ بہت ہی بڑھیا ہے۔ وہ اکبر تفضیلا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، میرے بندے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بنانا نہیں۔ الہ جس سے بندہ مانگے، جسے مشکل کشا سمجھے، جس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرے، اور جس ہستی کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ میں اسے پکاروں وہ دور و نزدیک سے پکار کو سن کے میری مشکل کی گرہ کھول دے، وہ الہ ہے۔ اور یہ الہ صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے بس۔ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر بناؤ گے تو ہوگا کیا؟ تم مذموم ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ تم نے الہ بنایا مدد کے لیے، ہاں تم بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ عبادت تم لوگوں نے کسی کی نہیں کرنی، الا ایہ، صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ کیا اسلوب ہے اللہ کا؟ کہ تمہارا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم لوگوں نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، الا ایہ، صرف ایک اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ قرآن کی یہ مقام بھی ہے جہاں اللہ نے اپنا اور والدین کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کی تخلیق میں والدین کو ذریعہ بنایا ہے۔ انسان کی تخلیق، اس کی کاریگری میں والدین ذریعے بنے ہیں
اس لیے اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، اور یہ بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ تم لوگوں نے حکم دیا ہے کہ تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ کیسا حسن سلوک؟ بوڑھے ہو جائیں اولڈ ہاؤس پہنچا دیں؟ جو اولڈ ہاؤس پہنچا دیتے ہیں اللہ بھی پھر انتقام کا کوڑا ان پر برساتے ہیں۔ وہ انسان کی پرورش کی بجائے اپنے بیڈ کے اوپر کتے بلیوں کو رکھتے ہیں، بندروں کو رکھتے ہیں، درندوں کو رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں زمانے کا فیشن ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، زمانے کا فیشن بعد میں ہے، اللہ کے انتقام کا کوڑا پہلے ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے انتقام کا کوڑا دنیا میں کیا ہوگا؟ باپ کھانس رہا ہے، قریب نہیں ہے، مر رہا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر، اور بیڈ کے اوپر کتا ہے، اور اس کتے کے ساتھ تمام حیوانی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ اس کتے کے ساتھ تمام حیوانی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ذلت؟ یہ بھی تو اللہ کا انتقام ہے، لیکن یہ انتقام کسی کو نظر نہیں آتا۔ جیسے ہمارے بہت سے ساتھی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور ان کو بیماریاں چمڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کو وہ بیماری نظر نہیں آتی، اپنی بے احتیاطی نظر نہیں آتی۔ میرے قریبی عزیز سے کافی عرصہ ہوا فوت ہوئے، تو وہ مجھے کھانستے ہوئے کہہ رہے تھے، کبھی کبھی میں بے تکلفی میں اپنے گھر میں ان کی نقل کرتے ہوئے بھی کہہ دیتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کھانستے ہوئے کہہ رہے تھے، کہتے لوگ کہتے ہیں کہ سموکنگ نقصان دیتی ہے، اور کھانستے کھانستے کہتے ہیں مجھے تو آج تک سموکنگ نے نقصان ہی نہیں دیا، اور کھانستے برا حشر، کہتے لوگ کہتے ہیں سگریٹ نوشی سے نقصان ہوتا ہے، مجھے تو آج تک اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر کھانسنا شروع کر دیا۔ یہ ہے بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو اپنی وجوہات کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہماری یہی حالت ہے دین میں ہی۔ ہمارے بیڈ پہ کتا آ چکا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کتا ہمارے بیڈ پہ کیوں آیا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس پہنچا دیا ہے۔ اللہ نے انتقام کے طور پر ہمارے بیڈ پہ کتے کو بٹھا دیا ہے۔ ہماری روزی روٹی جو خون پسینہ ایک کر کے ہم نے کمائی ہے، ہمارے جانور کھا رہے، انسان نہیں کھا رہے، لیکن بندے کو یہ بیماری نہیں لگتی۔ بندہ سمجھتا ہے یہ تو زمانے کا فیشن ہے۔ بھائی آپ اندازہ کر لیں، غریب بھوکا مر رہا ہے، لوگوں نے اپنے گھر میں شیر رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے فخر سے نابلی ویڈیوز بناتے ہیں، اتنے کلو گوشت ماشاءاللہ ہم دیتے ہیں۔ تم لوگوں سے تو بڑا احمق انسان دنیا میں نہیں ہے۔ انسان بھوکا مرے اور تم درندوں کو گھر میں رکھ کے تم انہیں گوشت دو۔ اب یہ بیماری ہے، اس بیماری کی وجوہات کیسے انسان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ آنکھوں پہ، دماغ پہ، شعور پہ، عقل پہ، حواس پہ چربی چڑھ چکی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اب یورپ کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ یورپ کی زندگی ہمارے ہاں داخل ہو چکی ہے آہستہ آہستہ۔ یہاں وہ گھرانے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس پہنچا دیا، اور بیڈ کے اوپر کتے بلیوں کو رکھا ہوا ہے، بندروں کو رکھا ہوا ہے، اس کو جانگی اور کاچے پہنائے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ارے یہ والدین، یہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک والد یا والدہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس، عندک یہ نہیں کہ اولڈ ہاؤس میں، تمہارے پاس۔ خاندانی نظام کی یہ آیت پتہ دیتی کہ نہیں پتہ دیتی؟ ماں باپ ساتھ ہوں گے، لیکن آج اس ماں باپ کو بندے کی بیوی برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی میں نے رہنا الگ ہی رہنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، اب وقت کا میں اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، کہ اف تک نہیں کہنا ان ماں باپ کو، اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وقل لهما قولا کریما، بے حد ادب و احترام سے ان سے پیش آنا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کمال رحمت، نیاز بندی اور مہربانی سے اپنے بازو جھکائے رکھنے ان کے سامنے۔ پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ اپنے بازو کب جھکاتا ہے؟ جب وہ اپنے بچے اپنے پروں کے نیچے دیتا ہے۔ وہی انداز یہاں اپنایا گیا ہے۔ تمہارے اندر اپنے والدین کے لیے اتنی کمال نیاز بندی ہونی چاہیے کہ تم اپنے بازوؤں کو نیچے ان کو لے لو، کیونکہ بچپن میں انہوں نے تمہیں اسی طرح پالا تھا۔ اور آج کیا حالت ہے؟
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. صرف خود تم نے ان کا خیال نہیں رکھنا بلکہ رب کے حضور دعا کرتے رہنا ہے، میرے مولا ان میرے بوڑھے والدین نے اپنے وقت میں میری بڑی پرورش کی تھی، میرے مولا جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا اب تو ان کو بھی اچھی طرح پال، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اور آج ہمارے کلچر میں اولڈ ہاؤس آ چکے ہیں. خدا کی قسم یہ ریاست کی ناکامی ہے. ایسے بچوں کے اوپر کوڑے برسنے چاہیے اور ایسے بچوں کو کوڑ لکھپت جیل میں ہونا چاہیے. ان سے بندہ چکیاں پسوائے، ان کو کالی کوٹری میں بند کرے. سزائے موت کا قیدی اس تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے جس تنہائی میں ایسی بدبخت اولاد ہونی چاہیے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس حوالے کر دیتے ہیں. یہ سارے اولڈ ہاؤس خالی ہو جانے چاہیے. یہ حکومت کی کمزوری ہے. اور اولڈ ہاؤس میں بیٹھنے والوں کی اکثریت مالدار بچوں کی والدین ہیں. ان کی ایسی کی تیزی پھیرنی چاہیے. لیکن ریاست کا قانون یہاں شل ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا، لولا لگ رہا ہے. اور اس کی وجہ سے قوم کے اندر یہ چیز اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، بے حسی آ رہی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے رب اچھا جانتا ہے. یہ کس موقع پر کہا جا رہا ہے؟ جب والدین کو آپ پال رہے ہیں. والدین بوڑھے ہو جائیں نا، بہت سے بدقسمت جو بچے ہوتے ہیں نا پہلے سے ہی اپنے ذہن میں جائیداد کی تقسیم شروع کر دیتے ہیں. باپ مرے گا تو ایسے تقسیم کریں گے، بلکہ بڑھاپے میں ہی وہ بدقسمت اولاد ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ابا جائیداد تقسیم کر. بڑے بے غیرت ہیں ایسے اولاد، چاہے وہ کوئی بچہ عالم دین ہو، مولوی ہو، یا کوئی دنیا کا پڑھا لکھا ہو. دنیا کا بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو بوڑھے ماں باپ کو اس طرح پریشان کرتا ہے کہ ابا جائیداد تقسیم کر. ڈوب کے مرنا چاہیے ایک گلاس گندے پانی کے اندر، اور مرنا نہیں چاہیے، بار بار ڈوبنا چاہیے ایسے بندے کو. باپ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، باپ بیمار ہے اور بچہ پیچھے پڑا ہوا، ابا جائیداد تقسیم کر. ابا نہیں کرتا، نہیں ابا تیرے بعد ہمارے درمیان گولیاں چلیں گی. لکھ لعنت تیرے اوپر اور تیرے اس قول کے اوپر. انا للہ و انا راجعون. یہ الگ بات ہے ماں باپ پہلے سے دیکھ لے اس کی اولاد کیسی ہے، بعد میں لڑنے کی نوبت آ سکتی ہے تو شرعن طریقے سے تقسیم کر لیں. لیکن ماں باپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. وہ ماں باپ کی پراپرٹی، یہ ملکیت ہے. وراثت تو بنتی ہے کیا کہتے ہیں موت کے بعد، اس سے پہلے تو وراثت بنتی ہی نہیں ہے. ابا جائیداد تقسیم کر. تو اللہ یہاں یہی کہہ رہے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم. بوڑھے والدین تمہارے پاس ہو نہ ہو، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہارے جیوں میں جو کچھ ہے تمہارا پروردگار بہت اچھا جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بنو، سچے رہو اور صدق کے دل سے اپنے والدین کی کیا کہتے ہیں تعظیم کرو، ان کا خیال رکھو. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. تو اللہ تعالیٰ واپس آنے والوں کو، اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا. یہ آیت بڑا پتہ دیتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں تمہارے جی میں جو کچھ اللہ اچھی طرح جانتا ہے. میں تو بار بار اس پہ سوچتا رہتا ہوں. بوڑھے ہوتے ہیں والدین، بچہ پیچھے پڑ جاتا ہے جائیداد تقسیم کر. اس کا مطلب اگر وہ بوڑھے باپ کے قریب بھی آتا ہے تو وہ شیخ چلی کے خیالات گما رہا ہوتا ہے. باپ مرے گا تو جائیداد ایسی تقسیم ہوگی، اس کے منصب پر، اس کی ذمہ داریوں پر میں ایسے قبضہ کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، بھائیوں کی چھٹیاں کرا دوں گا، بہنوں کی چھٹی کرا دوں گا، اس منصب پہ خود آ جاؤں گا، اس ذمہ داری پہ خود آ جاؤں گا. اتنی بے رخی تو جانور میں نہیں ہوتی جو آج انسان کے اندر آ چکی ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں کہا، رشتہ داروں کا حق دیا کرو ان کو. یہ نہیں کہا رشتہ داروں کو بھیک دو، کہا ان کا حق دو. ہمارے مال میں ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ. مسکین کو اس کا حق دو، بھیک نہ دو، یہ اس کا حق ہے. وابن السبیل. مسافروں کو اس کا حق دو. مسافر کسی بستی میں آ جاتا ہے، اس کی مہمانی کرنا اس بستی والوں پر فرض عین ہے، خیال کرنا چاہیے. ایک الگ دنیا، اب ہوٹلز بن چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے، سرائے پرانے ختم ہو چکے ہیں گھروں. اب گاؤں کے لیول پر بھی مہمانی آہستہ آہستہ میزبانی کی چھٹی ہوتی جا رہی ہے. دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے نا، تو اس کے اثرات سارے آ رہے ہیں اب ماشاءاللہ.
ماشاء اللہ نہیں، اس پر تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی خوبی کیا بتائی ہے؟ اسلامی معاشرے میں حق کا تصور اتنا وسیع ترین ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے مسکین کا بھی میرے مال پہ حق ہے، رشتہ دار کا بھی میرے مال پہ حق ہے، ایون کوئی مسافر ہے پتہ نہیں کہاں کا ہے اس کا بھی میرے مال پر حق ہے. کیا تصور دے رہا ہے، کیا کمال کا معاشرہ اسلام پیش کرتا. لیکن آج وہ زمین پر نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اس قرآن سے ناطہ توڑ لیا. جنہوں نے اس قرآن سے ناطہ جوڑ لیا تھا انہوں نے دنیا کو تعلیمات پہ عمل کر کے دکھایا تھا. یہ مکران تک کا گورنر حضرت عمر کا مقرر کردہ تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ افغانستان میں حضرت عمر کے دور میں اسلامی فوجیں داخل ہونی چاہیے تھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کابل شہر کے اندر ایک جگہ ہے جہاں 70 صحابہ کی اجتماعی قبر موجود ہے. یہ صحابہ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ابھی بھی چائنا کے اندر موجود ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. فضول خرچی نہیں کرنی. فضول خرچی نہیں کریں گے تو پھر رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے. ادھر اپنی فضول خرچیاں ختم نہیں ہوئی، تھیٹر ختم نہیں ہوئے، شراب شباب کباب یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوں گی تو پھر بندہ رشتہ داروں پر خرچ کیسے کرے گا، مسکین پہ خرچ کیسے کرے گا، مسافر پہ خرچ کیسے کرے گا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بس اب آگے موقع نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.